السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر سیاستدان آئی پی پی کے جو ہیں مرکزی رہنما اسحاق خاقوانی صاحب۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے، پاکستان کو کس کس جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا ہے، وہ تمام گفتگو جو ہے خاقوانی صاحب سے کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ مہربانی، آپ کی مہربانی، آپ تشریف لائیے۔ سر، یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہو گئے ہیں، الیکشن بیسیکلی الیکشن سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو ملک میں جو ہے استحکام آ جائے گا۔ اب سر، استحکام آیا ہے یا عدم استحکام ہو گیا ہے الیکشن کے بعد؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ کی مہربانی علی صاحب، میرے خیال میں ہر الیکشن کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ الیکشن صاف شفاف طریقے سے کرایا جائے تاکہ اس سے جو حکومت بنے وہ اپنا وقت پورا کر سکے، اپنا مینیفیسٹو پورا کر سکے، انہوں نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہیں اس پہ بھی وہ اپنا عمل کر سکیں۔ بغیر مقصد کے الیکشن تو نہیں ہوتا، اور لوگوں کو اتنی بڑی ایکسرسائز ہے، اتنے اخراجات ہیں، اس کے بعد ایک 5 سال کے لیے حکومت بنے اور پارٹیوں کا کوئی اپنا پروگرام بھی نہ ہو اور اس کو امپلیمنٹ بھی نہ کر سکیں اور وہ جھگڑوں میں چلے جائیں، تو اس سے تو بنیادی طور پہ الیکشن کا مقصد نہیں حل ہوتا۔ اس وقت جو الیکشن ہوا ہے اس کی شروعات تو ٹھیک تھی، مگر الیکشن کے اندر کچھ پارٹیوں میں اختلاف کافی بڑھ گیا اور وہ اس طرح بڑھا کہ وہ کئی جو زیادہ مقبول پارٹیاں تھیں یا پارٹی تھی اس کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے۔ کچھ ہتھ کنڈے جائز بھی تھے کیونکہ انہوں نے اپنے پارٹی نے اپنا پی ٹی آئی نے اپنا کچھ ہوم ورک صحیح طریقے سے نہیں کیا تھا، یعنی اپنی پارٹی کا الیکشن نہیں کیا تھا، تو ٹیکنیکلی ان کا ایک نقصان ہو گیا، اور اس کی وجہ سے جب پورا ملک میں کمپین نہیں چل سکی تو سب حضرات آپس میں اندرونی طور پہ بٹ گئے، اور وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کہ ملک میں تفریق پھیل جائے اور لوگ آپس میں بجائے یگانگیت کے ساتھ ایک عمل میں حصہ لیں، وہ اسپرٹ نہیں آئی، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ابھی تک بجائے اس کے کہ استحکام ہوتا الیکشن کے بعد، وہ ابھی تک لوگوں میں وہ ناراضگی اور وہ افراتفری ابھی تک لوگوں کے ذہن میں ابھی بھی موجود ہے، وہ حل نہیں ہوا الیکشن کے رزلٹ۔ اور پھر الیکشن جس طریقے سے ہوا ہے، جس طریقے سے رزلٹ بنے ہیں، اس کے اوپر بھی کافی لوگوں کا سوالیہ نشان ہے۔ سر، یہ جو سوالیہ نشان ہے، میں اسی پہ آ رہا تھا، یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں، کمشنر صاحب کی ایک آپ نے انٹرویو دیکھا بیان، اس کے بعد بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، 12 بجے کچھ رزلٹ تھا، صبح کچھ رزلٹ تھا۔ سر، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ یا الیکشن کمیشن صاحب ہیں ذمہ دار، یا پھر جو نیچے انتظامیہ ہے، آر او ہیں، ڈپٹی کمشنر تھے، جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ جو ہے اپنا نتیجہ جو ہے 47 اور 45 والا، جو آپ کو پتہ ہے فرق اتنا زیادہ آیا ہے، تو وہ پھر آپ ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ اصل میں علی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اخلاقاً اور قانوناً تو یہ ذمہ داری بنتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اختیارات اتنے نہیں دیے گئے کہ وہ اپنے ادارے کی طرف سے الیکشن پہ متاثر ہو سکے۔ وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری الیکشن کمیشن میں حکومت کے اور اداروں نے اور کانسٹیٹیوشن نے خود بنائی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن اس وقت ایک محدود ادارہ بن گیا ہے جس کے نیچے کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، وہ سارے ایڈمنسٹریشن کے پاس چلے جاتے ہیں اختیار۔ الیکشن کمیشن صرف 1-2 چیزوں پہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ تاریخ کب ہے، اور وہ بیلٹ چھپوا لیا، اور انہوں نے اس قسم کے جو ضروری اقدامات ہوتے ہیں، ووٹر لسٹ بنا دی، کانسٹیچوئنسیز بنا دی، یہ کام تو وہ کر لیتے ہیں، مگر جو عملی طور پہ الیکشن ڈے کو مینجمنٹ ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں۔
اس وقت اس دفعہ بڑا نقصان ہوا کہ جب پریزائڈنگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسر لیے جاتے تھے، پہلے ریٹرننگ آفیسر لیے جاتے تھے جوڈیشری سے، اس دفعہ انہوں نے جوڈیشری باقی اداروں سے قدرے بہتر الیکشن کرانے میں ان کے ابھی تک تو جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس میں یہی آیا ہے کہ جی وہ سیشن جج ہوتا ہے، پھر اس کے ایڈیشنل سیشن ججز ہوتے ہیں، وہ ریٹرننگ افسر بن جاتے ہیں تو ہلکا بانٹ لیتے ہیں، پھر سیشن جج جو ہے وہ عوام سے تھوڑا سا اور باقی جو سول اداروں ہیں ان سے تھوڑا سا ان کی قد میں اور ان کے کام میں بڑا فرق ہے، بھی وہ سہ لیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ان کو کوئی کہنا نہ مانے۔ اور جب آپ نے اپنا ایکس سی این او کو اور ہیلتھ آفیسرز کو اور اسسٹنٹ آفیسرز کو سارے اختیارات دے دیے گئے، وہ تو پھر ایڈمنسٹریشن کے نیچے آ جاتے ہیں نا، سول ایڈمنسٹریشن کے، جو کمشنر کہے گا یا ڈپٹی کمشنر کہے گا، پھر ریٹرننگ افسر نے تو انہی کو۔ اچھا اب مصیبت یہ ہے کہ یہ جو محکمے ہیں نا سول سروسز والے، ان کے اندر کافی وہ پرانی قدریں نہیں رہیں، اب وہ بالکل با اختیار بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، ان میں لوگ اپنی پوسٹنگ ٹرانسفر اپنی پروموشن کے خاطر ہر کچھ کر گزرتے، ان کو جو بھی کہا جائے وہ کر گزرتے، اور وہ اب پارٹیاں بن گئے ہیں بہت سارے۔ اچھا گورنر صاحب ایک چیز یہ مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس تو اتنے اختیارات ہی نہیں ہیں کہ وہ دھاندلی کو روک سکتے نیچے تک، مطلب کہ نیچے انتظامیہ جو تھی آر او تھی، اور ان آر او پہ تو پی ٹی آئی کے پہلے ہی تحفظات تھے، وہ عدالت میں گئے ہوئے تھے کہ ان کو نہ لگائیں جوڈیشری سے لیں، تو پھر تو اس کا مطلب نیچے انتظامیہ نے پھر دھاندلی کی ہے۔ جی ہاں، ان کے اوپر الزامات ہے، اور خاص طور پہ ایک بہت بڑا الزام اس وقت جو آ رہا ہے کہ اتنے بیلٹ پیپر کینسل ہوئے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ یہ پاکستان میں کبھی ایسا ہوا نہیں، پہلے ہوتے تھے 200-300 ووٹ کینسل ہو گئے، 50 ووٹ کسی پولنگ اسٹیشن پہ کینسل ہو گئے، کوئی بوڑھی عورت یا مرد آیا اس نے دیکھا نہیں، اس نے غلط جگہ لگائے، وہ تو کاؤنٹ ہو جاتا ہے، مگر یہ ڈبل ٹھپا جو ہے نا، اس نے لوگوں میں ذہن میں یہ اپنا امپریس کر دیا ہے کہ یہ ڈبل ٹھپے جو ہیں وہ اہلکار لگاتے ہیں، آیا وہ پریزائڈنگ افسر لگاتا ہے، اس کا عملہ لگاتا ہے، اور یہ الیکشن کے بعد جب تھیلے ان کے اپنی کسٹڈی میں ہوتے ہیں وہاں لگے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو باہر نکال دیا جاتا ہے، اور کئی جگہوں پہ تو کینڈیڈیٹس کو بھی نہیں بٹھایا جاتا۔ یہ جو فارم 45 والا ہے کہ ہم نے کئی انٹرویوز خود کیے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے، فارم 45 کے لحاظ سے وہ جیتے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو فارم 47 ہے وہ اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتا، بلکہ میاں نواز شریف صاحب کے خود جو ہیں 171 پہ 172 جو ہے ووٹ کیے، پھر اس کے بعد وہ چینج ہوا اور 179 کیے، تو یہ جو اس طرح کی بے ضابطگی ہیں اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو جو بیسک کاغذ ہے نا وہ فارم 45 ہے، جو آپ کو پریزائڈنگ افسر ہر پولنگ اسٹیشن میں ہر پولنگ ایجنٹ کو وہ دینے کا مجاز ہے، اس میں وہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کو اتنے ملے، دوسرے کے اتنے، اور خراب ووٹ جو ہیں وہ اتنے، وہ بنا کے دستخط کر کے اس کی کاپیاں اپنے اس پولنگ اسٹیشن والوں کو دے، چونکہ وہ سارے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، کم از کم 3-4 پولنگ ایجنٹ تو بڑے متحرک ہوتے ہیں جو بڑی پارٹیز کے ہوتے ہیں، جو بیچارے ہونا آزاد شاید وہ نہ پورے اپنا، مگر کاغذ ایٹ لیسٹ سب کو مل جاتا ہے۔ اچھا، اس کو آگے جا کر اکٹھا کر کے صرف آپ نے جمع کرنا ہے، اور وہ فارم 47 ہے، وہ جمع کرنے کے میں اتنی غلطیاں نہیں ہو سکتی کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں ووٹ کینسل ہو جائیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ فرق پڑ جائے، فارم 45 اور اس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا، چھوٹا موٹا فرق وہ بھی آج کل سب کے پاس کیلکولیٹر ہیں، وہ جمع کر لیتے ہیں۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ وہ اس کی وجہ سے اچھا بھلا ایک کام کیا ہوا جو ملک میں استحکام اور لوگوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرتا الیکشن، کہ ہاں جی الیکشن ہو گیا ہے، اب جس کی پاس زیادہ اختیارات اس کو جائیں گے، اس پارٹی کو جائیں گے جس کے ووٹ زیادہ ہیں اور ان کے کینڈیڈیٹ کون جیتے ہیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ اس وقت
لوگوں میں تفریق ڈال گیا ہے کہ لوگوں کے پاس یہ جواز بن گیا ہے کہنے کا کہ جی یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا، اور بجائے اس کے کہ یہ الیکشن لوگوں کو میں استحکام اور اگلی حکومت کو استحکام پہنچاتا، اس وقت ایک آپ نے ان کے ہاتھ میں بہانہ دے دیا ہے سب کے کہ کوئی جیتا ہوا بھی ہے اور جینوئنلی ہارا ہوا ہے وہ بھی کہتا ہے جی میرا فارم دیکھیں اور فلانا دیکھیں۔ اچھا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کیا یہ جو عام آدمی ہے اس نے جب اپنی مرضی سے ووٹ ڈالا ہے تو اس کے دماغ میں آیا ہے کہ جی میرے ووٹ کا صحیح طرح وہ کاؤنٹ نہیں ہوا، اور میں جس کو ووٹ اکثریت میں دے آیا ہوں اس کی اکثریت قائم نہیں رہی۔ تو یہ ایک ابہام ہے جو آنے والے دنوں میں مجھے ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں انتشار پھیلنے کا، اللہ نہ کرے اس طرح پھیلے، مگر لوگ اس اسمبلیوں پر اعتراض ضرور اٹھائیں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف آپ بھی ان کا حصہ رہے، آپ کی بڑی محبت وابستگی تھی، اس ٹائم ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملی۔ پنجاب میں جو الیکشن ہو گئے لیکن وفاق میں آپ کو پتہ ہے مسئلہ پڑا ہوا تھا، صدر صاحب پہلے بلا نہیں رہے تھے، پھر رات کو جو ہے انہوں نے بلا لیا اجلاس۔ سر یہ جو مسئلہ ہے اور یہ جو اوپر گورنمنٹ کی اپنی جو جماعتیں ہیں آپس میں اتحاد ہیں وہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے تھی سنی اتحاد کونسل کے جو پلیٹ فارم سے، یا نہیں ملنی چاہیے تھی؟ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ آپ کا مطلب ایک سوال نہیں ہے، یہ 4-5 سوال آپ نے کیے ہیں اس بات پہ۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں سب سے پہلے جو غلطی ہوئی ہے وہ تمام پارٹیاں کرتی ہیں، مگر پکڑا وہ جاتا ہے چور وہ ہوتا ہے جو پکڑا جائے۔ غلطیاں سب کرتے ہیں پارٹیوں میں، یہاں پر سوائے جماعت اسلامی کے کوئی آدمی الیکشن پارٹی میں نہیں کراتا۔ یہاں پر شخصیات مالک ہوتی ہیں اور شخصیات ہی اپنے ساتھ کمیٹیاں بھی وہی بناتے ہیں، منظور نظر کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، جو ان کے تابع دار ہوں ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو تحریک انصاف کا الیکشن ہے، پارٹی الیکشن، وہ عدالتوں میں چلا گیا، الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا، اور وہ وہاں پر ان کی تمام جو غلطیاں تھیں وہ اجاگر ہو گئیں، اور اس کی وجہ سے ان کو کہنا پڑا کہ آپ کا الیکشن پارٹی کا صحیح نہیں ہوا۔ حالانکہ باقی حضرات بھی ایسے کرتے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی، نہیں سب یہی ہے۔ وہ جس کو کہتے ہیں بھائی فلانا میرا وہ ہوگا، فلانا میرا صدر ہوگا، فلانا میرا پنجاب کا صدر ہوگا، وہ مان لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ان کو ووٹ مل گیا ہے اور ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں، وہ سارے ہوتے ہیں۔ مگر یہاں پر لوگوں نے جو پارٹی کے ساتھ ناراض تھے، اپنے پارٹی کے اپنے آدمی جو ناراض تھے پارٹی کے بڑے بابر وغیرہ، جی ہاں، جو ناراض تھے، انہوں نے بڑی کاوش کی، بڑے کاغذات اکٹھے کیے، اور وہاں چونکہ الیکشن کرانے کا طریقہ، میں تو پی ٹی آئی میں رہا ہوں، وہاں الیکشن کرانے کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ہاں بھائی تم بن جاؤ، وہ تو فلانا بن جائے پنجاب کا صدر، کوئی کے پی کے کا بن جائے، کوئی جو ساؤتھ پنجاب کا بن جائے، وہ سارے ایسے نامینیٹ ہوتے تھے، الیکشن کوئی ہوا نہیں کرتا تھا۔ مگر کاغذوں میں الیکشن ہونا چاہیے، یہ وہ وہاں پر ان سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور پھر ان کے ناراض لوگوں نے جو مواد اکٹھا کیا، جو وٹنسز اکٹھے کیے، وہ الیکشن کمیشن نے کو، اور کوئی وجہ نہیں تھی، وہ الیکشن کمیشن کو ماننا پڑ گیا کہ جی آپ کا الیکشن صحیح نہیں ہوا۔ جب الیکشن صحیح نہیں ہوا تو پھر آپ کو اس کی سزا ملی، کہ وہ سزا تھی کہ آپ کو رجسٹریشن کینسل نہیں کر سکتے وہ، مگر آپ کا جو نشان دیا گیا تھا آپ کو پارٹی کا سمبل، جس کو کہتے ہیں پارٹی سمبل، جس پہ لوگ متعارف بھی ہوتے ہیں اور پھر لوگ اسی کی بنیاد پہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہوں، ان پڑھ ہوں، جو بھی ہوں، تو وہ سارے ووٹ ڈالتے ہیں اس نشان کو۔ وہ نشان بھی لے لیا گیا، اس کے لینے سے ایک عوام پیدا ہوا اور ساری پارٹی کا شرادہ بکھر گیا۔ اور پھر اس چیز کو سنبھالنے کے لیے جو بھی انہوں نے اتحاد کی صورتحال بنائی اور مختلف پارٹیوں سے بات کی، وہاں پر بھی بڑی کمزوری دکھائی گئی ان کے وکلا صاحبان، جو اس وقت لیگل ٹیم کی جانب سے جو تھی مسٹیکس بہت، اور انہوں نے وہ کام صحیح نہیں کیا۔
جس کی وجہ سے جو کل الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں تو جن سے اتحاد کیا ہے انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم نے تو حصہ ہی نہیں لیا کسی یہ مسٹیک ہے یا پھر کوئی پلاننگ کے تحت ہوا ہے؟ کیونکہ آپ تو باخبر بھی ہیں، یہ پلاننگ تھی کوئی یا پھر مسٹیک ہو گئی؟ دیکھیں مسٹیک نہیں ہے، یہ آپ کے پاس قانون میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، آپ قانون کو فالو کریں، اور پھر کون میں تو غلطی کر سکتا ہوں، میں وکیل نہیں ہوں، مگر میرے پاس تھوڑی بہت ہی باقی لوگوں سے شاید ملی جلی میری اطلاعات ہوں اور میری سمجھ میں بھی کوئی ہو، مگر جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا وہ لوگوں نے بالکل پارٹی کو بہت نقصان پہنچا۔ مطلب کہ سازش ہوئی ہے کہہ سکتے میں نہیں سازش نہیں کہوں گا، یہ کم عقلی بھی ہے اور کم سمجھی بھی ہے۔ اگر کسی کو قانون ہی نہیں پتہ الیکشن کا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ کرا آتا ہے، عمران خان صاحب ان چھوٹی موٹی باتوں میں دخل نہیں لیتے، وہ کسی کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ تم یہ کرو۔ ان کی جو لیگل ٹیم ہے اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنا اتنا نقصان کرتے۔ ہاں آزاد بنتے، پھر آزاد کا کوئی جو بھی طریقہ تھا اس کو اپناتے، کس کے ساتھ مل کے کرنا تھا وہ بھی اس کو صحیح طریقے سے، پتہ نہیں سنی اتحاد کا تو کسی نے نام ہی نہیں سنا تھا، اس کو جا پکڑا تو وہ ان کا نہ ایک بندہ الیکشن شاید لڑا ہے یا وہ بھی نہیں لڑا، وہ بھی اپنے نام پہ لڑے ہیں، وہ کوئی پارٹی کا اپنی سنی اتحاد کی وجہ سے نہیں لڑے۔ تو وہ پھر انہوں نے سارے اس کام کو جب غلط ثابت ہو گیا اور کل الیکشن کمیشن نے پورا فیصلہ دے دیا تو اس کی وجہ سے پھر کسی اور کو وہ جو سیٹیں ہیں نہیں مل سکتی، اور وہ سیٹیں اب پہلے پریزیڈنٹ الوی صاحب کا خیال تھا کہ یہ سیٹیں الیکشن کمیشن نہیں دے رہا کیونکہ انہوں نے بانٹنی ہے اور جن کو حق ہے ان کو ملنا چاہیے، لہٰذا وہ سمجھتے تھے کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، تو ان کا یہ بات جائز تھی۔ اور پھر جب نیشنل گورنمنٹ بننے میں کافی وقت لگ گیا اور وہاں پر 21 دن کی ہوتی ہے میعاد، اور اس کے اندر کچھ جھگڑے نظر آنے لگ گئے، پھر کہنے لگے جی اسپیکر کرائے گا، پھر کل کہا کہ نہیں پرائم منسٹر بلائے گا، پرائم منسٹر نے بلا لیا ہے۔ پھر جب فیصلہ آ گیا نا الیکشن کمیشن کا، پھر اس کے بعد الوی صاحب نے اپنا پہلا فیصلہ خود تبدیل کیا کہ ہاں اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ سیٹیں دینی چاہیے، جب انہوں نے سنی اتحاد نے خود مان لیا کہ میں اس الیکشن میں شامل نہیں تھا تو پھر یہ سیٹیں اب کسی کو نہیں ملیں گی، تو لہٰذا یہ ڈیفیکٹو الیکشن ہاؤس کمپلیٹ ہے۔ اب کیونکہ وہ اگر کوئی حصہ ہی نہ لے تو پھر ان کو کیسے تقسیم کیا جائے، یہ سیٹیں کسی اور جماعت کو نہیں مل سکتی۔ مطلب کہ اب یہ ایسے ہی رہیں گے، ہاؤس ایسے ہی رہے گا، یہ پنجاب میں جو 26 تھی اور خواتین کی اور وفاق میں جو ہے یہ ملیں گی نہیں، یہ ہاؤس مکمل ہے اس لیے۔ ان کے حساب سے ہاؤس مکمل تصور کیا جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے حکومت چلانے کا۔ سر لاسٹ پہ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف نے ایک خط لکھا ہے IMF کو جس پہ لکھا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کروائیں۔ یہ خط کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ IMF کو کیوں خط لکھا ہے، ماضی میں بھی ایسے خط کیا لکھے جا چکے ہیں، اور ہاں یہ بھی ذرا بتا دیں کہ ماضی میں اگر کوئی خط لکھا گیا ہے اور یہ خط اب جو لکھا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میری ذاتی رائے یہ ہے ایز اے پاکستانی محب وطن، ملک کے ساتھ جو ہمارے اندرونی مسئلے مسائل ہیں ان کے اندر باہر کے اداروں کو، خاص طور پہ جن کے ساتھ ہمارے اس وقت حالات ایسے ہیں، معیشی حالات ایسے ہیں کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم آپس کی لڑائی باہر کے اداروں میں جا کر اپنا پیٹ ننگا کریں۔ 2013 میں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ذرا ڈیٹیل بتائیں۔ یہ 2013 میں بھی اس قسم کا الیکشن میں بہت اعتراضات تھے اس وقت کی PTI کے لیڈرشپ کو، اور انہوں نے اس وقت بھی یہ اس قسم کی کارروائی کی تھی۔ ہاں، اور پھر مگر وہ اس وقت دھرنے شروع ہو گئے، باقی چیزیں شروع ہو گئی تو یہ معاملہ نیچے سطح پہ چلا گیا۔ اب اس وقت اس معاملے کو نیشنل لیول پہ لے جانا میرے خیال میں ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ اب اس ٹائم نواز شریف صاحب باہر سے پاکستان آئے وزیر اعظم بننے کے لیے، اشتہارات ایسے دیے گئے پھر وہ بھی نہیں بنے، اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کیوں نہیں بنے وزیر اعظم؟ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا کوئی، یا پھر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میں نہیں بن رہا؟ یہ تو بتائیں۔ میرے خیال میں
نواز شریف صاحب بالکل تلے ہوئے تھے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کے. ان کو لے کر پارٹی اس لیے بھی لے آئی کہ ان کے ساتھ لوگوں کی وابستگی باقی لوگوں سے، باقی عہدیداروں سے زیادہ ہے. اچھا، وہاں پر ان کے بشک رشتہ دار بھائی کھڑے ہو کے وہ بات نہیں بنتی، لوگوں کو اٹریکٹ کرتی جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بنتی ہے. وہ ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے نا پبلک کا. تو یہ جلسے جلوس پہلے بھی کچھ کم ہوئے تعداد میں. لاہور میں بالخصوص پہلا جلسہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا مینار پاکستان والا، وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے لوگ اکٹھے ہوئے. اگر ان کو اگر الیکشن کمپین میں نہ لاتے تو پارٹی کا تو پہلے سے ہی لوگوں میں تاثر چلا جاتا کہ لیڈرشپ میں یا تو اختلاف ہے یا وہ دل سے الیکشن نہیں لڑ رہے. نواز شریف نے خود چھوڑی یہ وزارت یا پھر طے تھا کہ؟ نہیں، میرے خیال میں انہوں نے صرف آپس میں ایک دو بندوں کو پتا تھا کہ یہ ایسے ہوگا، باقی کسی کو نہیں پتا تھا. ڈیل شیل تھی سر یا یہ باتیں افواہیں ہیں؟ نہیں، ان کی میرے خیال میں یہ چیز پہلے سے طے تھی کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا، یا ان کو کہا جا گیا کہ آپ نہ لڑیں، الیکشن لڑیں اور وزیر اعظم نہ بنیں. وزیر اعظم نہ بنے. یہ ان کے پہلے کسی اور مقام پہ اس قسم کی کوئی چیز ضرور طے ہو. جو لندن پلان ہوتا تھا سر یہ وہی تو؟ مجھے نہیں پتا، یہ ان کے اپنے گھر کے مسئلے ہیں، مگر ہم تو قیاس آرائی کر سکتے ہیں نا. میری جو تھوڑی بہت ہی سوچ سمجھ ہے سیاسی، یہ ان کو باہر رکھنے میں ان کے گھر کے اندر لڑائی نہیں کرائی جا سکتی. یہ ان کو آپس میں کہیں نہ کہیں کہ یہ چیز طے ہوئی ہوگی، اور یہ انہوں نے بڑے طریقے سے اپنا وقت گزارا ہے کمپین کا، اور بعد میں آخر میں جا کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میں الیکشن میں پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، میرا بھائی ہوگا. پھر انہوں نے اپنے بھائی کے اندر کو دے دیا، پھر بیٹی کو انہوں نے چیف منسٹر کو دے دیا، تو اور اب وہ اپنے سمدھی کو عہدے دے دیں گے. یہ اپنے گھر کے جو پارٹی پالیٹکس یہاں پر ہو گئی ہے نا، پیپل پارٹی میں بھی بھٹو خاندان کے، زرداری خاندان کے، وہ حالانکہ اب سارا کوئی زرداری خاندان کے ہے، مگر وہ بھٹو کا نام ساتھ اپنے ملا کے چلتے ہیں کہ کوئی ووٹ مل جائے. ہے تو سارا خاندان ہے نا. عمران خان کے بارے میں بتائیں، کب باہر آ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی صورتحال ان کے لیے اچھی ہوگی اب آنے والے دنوں میں، یا ابھی وہ لانگ ٹرم اندر ہی ہیں؟ کیا کہیں گے لاسٹ پہ یہ بتائیں. عمران خان صاحب سے بہت ساری چیزیں ان کے اہلکاروں نے، جو ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے ان کا نقصان کرایا. اور یہ ان کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ 2018 میں ان کی کس نے امداد کی تھی اور وہ کس طریقے سے ان کی حکومت بنی تھی. ہر بندہ جانتا ہے، اور عمران خان صاحب خود بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی کچھ پتہ ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا. جو آدمی آپ کی امداد کرے، آپ کو ان کے ساتھ ناراض ہونے کی کوئی وجہ بنتی نہیں، بلکہ ان کا احسان جو ہے، یا تو آپ مانگنے جاتے نا، اگر آپ نے کسی سے ہاتھ پھیلا کے مانگا کچھ اور انہوں نے آپ کو دے دیا، تو پھر اس کو خوش اسلوبی سے چلائیں نا جناب. میں ووٹر کے پاس جاتا ہوں، میں جا کے بندے کو وہ کہتا ہوں، محنت کرتا ہوں آپ کے بھائی ہمیں ووٹ دیں، وہ مجھے ووٹ دیتا ہے. میں اس سے دوبارہ بدلہ لینے کے لیے تو پھر نہیں کھڑا ہو سکتا نا. میں اس کو کہوں کہ تم نے ووٹ دیا تھا، اب جاؤ، بھاگ جاؤ، میں تمہیں وہ کیس ہے تمہارے خلاف، تمہیں بند کرا دوں گا، تمہارے خلاف FIR کرا دوں گا. اس کے ساتھ لڑائی آپ کی بنتی نہیں ہے. جو آپ کو فائدہ پہنچے، یا تو ہے آپ کو حق پہنچتا ہے، آپ کسی ادارے کے پاس نہ جائیں، اپنے بلبوتے پہ آئیں. ہاں، اپنے بلبوتے پہ آئیں اور ڈٹ کے کریں مقابلہ، اور لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے اس وقت جس پارٹی کو ووٹ دیا ہے، باقیوں کو تو نہیں دیا نا اس طریقے سے. یہی تو مصدقہ بات ہے نا. جب پنجاب میں مصدقہ بات ہے، اپنا KPK میں بھی مصدقہ بات ہے، اور کچھ کراچی میں بھی باقی جگہوں پر تھوڑا بہت جو ملا ہے، وہ مصدقہ ہے کہ آپ کا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، یا آپ کے پسند اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میرا مخالف کون ہے، اس کی وجہ سے بھی مجھے ووٹ ملتا ہے. اور اگر وہ میں اس کا مخالف ہوں تو لوگ کہیں گے یہ اس فلانے کا مخالف ہے، تو وہ میرے ساتھ بھی لوگ اسی طریقے سے برتاؤ کریں گے. تو یہ اینٹی ووٹ جو ہوتا ہے، یہ ملتا ہے آپ کی
شخصیت کے خلاف، آپ کے خلاف کہ آپ نے کسی کی کیا مخالفت کی تھی، آپ نے کس کے ساتھ اچھا سلوک رکھا تھا۔ عمران خان کو اس طریقے سے اپنے اداروں کے ساتھ یہ ناراضگی کی کوئی اتنی وجہ نہیں بنتی۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں، اب تو وہ بیٹھے ہوئے میرا ایک دوست تھا جہاں ہمارے میں جب پولو کلب میں کھیلتا بھی تھا، وہ کہتا تھا یہ فلاں آدمی جو ہے نا، اس کو اگر لڑنے کے لیے کوئی نہ ملے نا تو پھر یہ ہوا سے بھی لڑتا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ایک دو دوست تھے، وہ ہر جگہ رپٹ ڈالتے تھے کہ میٹنگز میں انہوں نے کہا آج اس کو کسی کا بندہ نہیں ملا نا تو آج یہ ہوا سے بھی لڑ جائے گا۔ عمران خان صاحب بھی ماشاء اللہ اداروں سے، ہر ادارے سے ناراض، ان کی کیا پتہ باہر آ رہے ہیں کہ نہیں سر؟ آنے والے دنوں میں باہر آ رہے ہیں کہ ابھی نہیں؟ یہ لاسٹ پہ میرے خیال میں جتنا ان کا قصور ہے اس کے حساب سے تو ان کو باہر آ جانا چاہیے۔ ان کی سزائیں اتنی نہیں ہیں جتنی ان کو اس وقت 20 30 سال ہے۔ جو ایک آدھ کیس ان کے خلاف ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا ہے جو ابھی تک کہیں پہنچا نہیں۔ باقی جو آئٹم ہے نا، وہ شادی کا یہ ذاتیات چیزیں ہیں، یہ میں ان کو کوئی وہ اہمیت میرے حساب سے نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے اخلاق اور مذہبی چیزیں ہیں۔ یہ جانے میں کون ہوتا ہوں، میں خود گناہ گار آدمی ہوں، میں کسی اور بندے کے بارے میں کیا کہوں کہ جو اس کی وجہ یہ ہے بنا، میں نہیں سمجھتا۔ مگر ان کا آنے سے ہو سکتا ہے اس وقت ان کے آنے سے تو نقصان ہوگا ملک کا کیونکہ انہوں نے اس حکومت کو چلنے نہیں دینا۔ لیکن آنے والے دنوں میں تو آ جائیں گے، جیسے آپ جب بھی آئیں گے وہ اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ جو آپ میرے سے لکھوا لیں، یہ حکومت کے پیر جو ہیں وہ ذرا مضبوط نہیں ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ مطلب کہ عمران خان جیل سے باہر اور یہ حکومت گئی، مطلب ہے کہ وہ ان کو ایک تو الیکشن میں اتنی ان کی سپورٹ کم تھی، الیکشن کے دوران جو چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی ان کو نقصان پہنچا ہے۔ پھر الیکشن کے جو رزلٹ آئے ہیں اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو ووٹ کینسل ہوئے ہیں وہ بھی لوگوں کے کافی، اور رات کو جیتے ہوئے 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد بندے کو ہرا دیں تو وہ اس وقت لاوا کافی پک گیا ہے اور وہ 2013 سے بھی بڑا ہے، 2013 سے بھی بڑا ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب کو انہوں نے واپس اگر میدان میں وہ باہر آ گئے تو یہ چیزیں ان کی اپنی پلس یہ جو ووٹ جس طریقے سے ڈالا گیا ہے اس کے اوپر جو سوالیہ نشان ہیں ان کے اندر، لوگوں کے اندر کافی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ یہ پھر ناراضگی جو اس وقت لوگوں نے دکھائی الیکشن میں، اس ناراضگی کا ہائر لیول پہ ایک پاکستان میں اس کا اظہار دوبارہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ جی اسحاق خاکوانی صاحب کی، آپ نے گفتگو سنی ہے۔ تمام جو اس وقت پاکستان کو مشکلات ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور ماضی میں کیا کیا ہوا ہے، اس انٹرویو میں تمام چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ، آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔